اچھا احمد بھائی، میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ ابھی چونکہ ہم ریفلیکشنس پہ بات کر رہے ہیں اینڈ دا یوتھ دے آر ویری انٹرسٹیڈ ٹو اسٹڈی دا قرآن، پونڈر اوور دا قرآن، بٹ ان کا ایک سوال ہوتا ہے جی اکثر کہ کون سی ٹرانسلیشن پڑھیں، کس کو فالو کریں. مطلب وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ہمیں ڈسکریج کرتے ہیں کہ قرآن آپ سمجھ ہی نہیں سکتے، قرآن کو آپ خود سے نہ پڑھیں. تو وہ کیا مطلب کچھ نو گو ایریاز ہیں فار اے کامن پرسن کہ وہ ان چیزوں کو اوائڈ کرے، اور وہ کیا انکریج چیزیں ہیں کہ ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے وہ قرآن کو اپروچ کر سکتا ہے ایک عام آدمی جی نارمل؟ علی بھائی، جہاں تک ٹرانسلیشنز کا تعلق ہے تو بائی اینڈ لارج ٹرانسلیشنز جو بھی مشہور ٹرانسلیشنز ہیں انگلش اردو میں، ان میں جنرلی اسپیکنگ اتنا بڑا کوئی پرابلم وغیرہ ہے نہیں. اور یہ بات کہنا کہ عام آدمی جو ہے وہ قرآن کو سمجھ نہیں سکتا اور قرآن کو پڑھ نہیں سکتا، یا کچھ تو یہاں تک بات لے جاتے ہیں کہ اگر عام انسان جو ہے، عام آدمی جو ہے قرآن پڑھے گا تو وہ گمراہ بھی ہو سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بالکل غلط بات ہے. اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک لحاظ سے لوگوں کو قرآن سے دور کرنا ہے، اور ہمیں بالکل بھی ایسے نہیں کرنا چاہیے. اور قرآن کی خاص بات یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ اپنے اس کا جو کور میسج ہے اور جو آیات جو بیلیفس سے متعلق ہے وہ بہت کلیئر ہیں. قل هو اللہ احد جو ہے بڑی کلیئر آیت ہے. کوئی انسان وربیٹم اس کو پڑھتا ہے، اس کو کوئی شک، اشکال، ڈاؤٹ کچھ نہیں ہے. لا ریب فی، اس کتاب کے اندر اس طرح کے ڈاؤٹس نہیں ہیں بالکل بھی. تو جو براڈ بیسڈ میسج ہے قرآن کا وہ تو بہت ایزیلی سمجھ سکتا ہے کوئی بھی انسان. ہم لوگ اتنی زیادہ سٹوریز پڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ نان مسلمز نے قرآن کا ایک ترجمہ اٹھایا، قرآن پڑھنا شروع کیا، وہ مسلمان ہو گئے. یعنی اس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، اس نے کوئی تفسیر نہیں پڑھی، کوئی مفسر کے ساتھ نہیں بیٹھا وہ. تو قرآن ایک سطح کے اوپر قرآن جو ہے وہ بہت کلیئر ہے، اس کا بیان بہت کلیئر ہے. آخرت کا جو تذکرہ ہے قرآن کے اندر، ایمانیات کا جو ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ اگر آپ گہرائی کے اندر جاؤ گے، آپ اس میں سے احکام آپ نے اخذ کرنے ہیں، رولنگز آپ نے نکالنی ہیں، لاز آپ نے ایکسٹریکٹ کرنے ہیں، اس کے لیے پھر آپ کو ایک ایکسپرٹیز چاہیے. اس کے لیے فقہا ہیں جو نہ صرف قرآن کو سمجھتے ہیں، قرآن کے کانٹیکس کو بھی سمجھتے ہیں کہ یہ آیات جو ہیں کس کانٹیکس کے اندر آئی ہیں، لغت کو سمجھتے ہیں، زبان کو سمجھتے ہیں، عربی کو سمجھتے ہیں. یعنی آپ ترجمے کی بنیاد کے اوپر احکام نہیں اخذ کر سکتے قرآن سے، کیونکہ قرآن جو ہے اوریجنل عربک لینگویج کے اندر ہے، اور وہ فصیح اور بلیغ زبان ہے عربی کی جس کے اندر قرآن نازل ہوا ہے. تو اس کے لیے ایکسپرٹیز ضرور چاہیے. سو ایک ایکسپرٹ لیول ہے جو ایکسس ہے قرآن کا، اور ایک آپ سمجھیں لے مین ایکسس ہے. لے مین ایکسس جو ہے قرآن کا وہ یہ ہے کہ قرآن کا موٹا موٹا جو میسج ہے سمجھ جائے گا انسان، اس کو پتہ لگ جائے کہ اس کی ذمہ داریاں موٹی موٹی کیا ہیں، ایمانیات کی جو بات جتنی بھی باتیں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت وہ پہچان لے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نبی ہونا وہ پہچان لے گا، انبیاء کے جو قصے کہانیاں ہیں وہ جان لے گا، آخرت کی حقیقت ہونا وہ جان لے گا، جنت جہنم کی حقیقت ہونا وہ جان. یہ سب چیزیں بہت کلیئر ہیں، اور اس کے لیے کوئی آپ کو ان ڈیپتھ تفسیر یا کوئی آپ کو لینگویج ایبلٹی کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر آپ اس سے ایک سٹیپ فردر جاتے ہیں، جہاں پہ احکام اخذ کرنے ہیں، جہاں پہ رولنگز ایکسٹریکٹ کرنی ہیں، پھر ظاہر ہے اس کے لیے ایکسپرٹیز ہے، اس کے لیے مفسرین ہیں، انہوں نے بڑا کام کیا، ان کے کام کو انسان اسٹڈی کرے اور ادھر سے اخذ کرے. مغیرہ، اسی طرح میرا آپ سے بھی سوال ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا قرآن کا ایک باطنی میننگ ہے اور ایک ظاہری میننگ ہے، تو یہ باطنی سے مراد کوئی ڈیپتھ ہے یا واٹ از مینٹ بائی باطنی میننگ؟ اصل میں نا باطنی میننگ کے حوالے سے ہمارے ہاں ایک گروہ نکلا تھا جن کو باطنیہ کہا جاتا تھا، اور یہ ایک ایکسٹریمسٹ شیعہ گروپ تھا، اور یہ فاطمد ڈائنسٹی شاید آپ کو پتا ہوگا، اس میں یہ لوگ بہت پرومیننٹ ہوئے تھے. جی بالکل، بہت پرومیننٹ ہوئے تھے، اور انہوں نے یہی کلیم لے کے اٹھے تھے، اور اسی وجہ سے ان کو باطنیہ کہا جاتا ہے. وہ کہتے تھے ایک ظاہری میننگ ہے جس کی ایکسس صرف ایک، بلکہ وہ تو ایک لے مین، وہ کہتے تھے ایک عالم کو یا ایک شریعت کے ماہر کو صرف لے مین ایکسس ہے. لیکن جو اصل قرآن مجید کا جو جسے کہتے ہیں نا کور، وہاں تک پہنچنے کے لیے شاید آپ کو اور ذرائع چاہیے، اور وہ اللہ معاف کرے ان کا ایک پورا سسٹم تھا، اور جو کہ بہت ایکسٹریمسٹ، اللہ معاف کرے، اس میں بہت سی ایسی بدعات اور خرافات تھیں جس پہ علماء نے ان کے ایون اپنے اسکولز آف تھاٹ کے، شیعہ اسکول آف تھاٹ کے کئی لوگوں نے ان کے خلاف کافی چیزیں لکھی بھی اور ان کو رد بھی کیا. یعنی وہ ایکسٹریمسٹ گروپ تھا. تو باطنیت، اسی لیے علماء نے کہا کہ یہ جو باطنی میننگ ہے یہ کیا ہے، یہ کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی. یعنی اللہ تعالیٰ کا، دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ ترکت فیکم محجۃ بیضاء لیلھا کنہارھا، میں قرآن و سنت تمہیں اس طریقے سے تمہارے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک رستہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جو بالکل واضح ہے، صاف شفاف ہے،
اور آپ نے فرمایا کہ لیلھا کنہاریھا، اس کی رات اس کے دن کی طرح روشن ہے، لا یزیغ عنہا الا ہالک. آپ نے کہا جو بندہ اس سے دور ہوگا وہ تباہ ہو جائے گا. اور آپ نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. آپ نے جنرل آڈینس کو یہ ایڈریس کیا کہ دو چیزیں ہیں، اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. جب تک تم اس کو تھامے رکھو گے تم صحیح راہ پہ ہوگے، اور جب تم نے اس کو چھوڑ دیا تم مس گائیڈنس کا اور تم ڈیویشن کا شکار ہو جاؤ گے. تو یہ باطنیت کا جو کلیم ہے، اللہ معاف کرے، یہ بیسکلی نا ایک قسم کی اپنے لیے ایکسکلوسیوٹی کلیم کرنے کی بات ہے، اور یہ لوگوں نے کیا ہمیشہ سے. یعنی کچھ لوگ یہ کلیم کرتے رہے شروع میں، اور یہ میرا خیال ہے آپ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں، یعنی کرسچینٹی کے اندر بھی یہ چیز رہی کہ کچھ ایکسکلوسیوٹی، کچھ خاص لوگ ہیں چرچ کے اندر جن کو ایک ایسا میننگ پتہ ہے بائبل کا جس کی عام لوگوں تک ایکسیس نہیں ہے، تاکہ ان کی اپنی ایک اتھارٹی قائم رہے اور وہ کلیم کر سکیں اپنے ایک خاص ایک اپنی رسپیکٹ کو اور ایک ریورنس کو. یہود میں بھی ایسی، یہودیوں میں بھی یہ رہا. بالکل، بلکہ وہ تو اللہ معاف کرے انہوں نے تو ترجمہ بھی نہیں کیا اپنی کتابوں کا، تاکہ وہ لوگوں تک، عام لوگوں تک ایکسیس بھی نہ، اور وہ حرام بھی سمجھتے تھے کہ آپ اس کو اس طریقے سے پڑھ سکیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ساری چیزیں، احمد بھائی نے بڑی خوبصورت بات کی کہ یار قرآن اللہ نے ہمارے لیے نہیں، میرا ایک بدو کے لیے بھی قرآن مجید رہنمائی ہے، اور ایک اللہ معاف کرے ایک عالم کے لیے بھی ہے، اور ہر بندے کی اپنی ایکسیس کا لیول ہے. جتنا آپ میچور ہوں گے قرآن کے ساتھ، اتنی ایکسیس کے دروازے آپ کے لیے کھلتے جائیں گے. ایک بدو کے لیے بیسک گائیڈنس قرآن کی وہ کافی ہے، اس کی نجات کے لیے کافی ہے. اصل مقصد نجات ہے نا. تو ہو سکتا ہے ایک بدو بیسک ایکسیس سے ایک عالم سے آگے بڑھ جائے اگر وہ اس پر عمل کر لے، اور ایک عالم کئی دفعہ ہو سکتا ہے کہ اپنی اتنی نالج اور اتنی ایکسیس کے باوجود شاید اس کا 1% بھی نہ کر سکے اور وہ فیل ہو جائے میزریبلی. مغرا بھائی میں تو سمجھتا ہوں قرآن کا اعجاز بھی یہی ہے، قرآن کی خوبصورتی بھی یہی ہے. آپ مجھے کوئی کتاب ایسی دکھائیں جو ایک عام انسان بھی اور جس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے وہ بھی سمجھ سکتا ہے، اس سے بینیفٹ لے سکتا ہے، اور ایک فلاسفر ہے، تھنکر ہے بہت بڑا، اور وہ بھی غوطہ زن ہے اس کے اندر. قرآن اس لیول کی کتاب ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں اعجاز ہے قرآن کا یہ. اور دیکھیں ہمارے لیے نا جو یارڈ سٹک ہے نا، وہ ہونا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ. کس طرح وہ سمجھے ہیں، کس طرح انہوں نے قرآن کے ساتھ ڈیل کیا، کس طرح اس میں سے احکام نکالے ہیں، کیا کس ان کی کیا انڈرسٹینڈنگ تھی قرآنک آیات کے بارے میں، وہ ہمارے لیے یارڈ سٹک ہونا چاہیے. اور کچھ اور بھی چیزیں میں چاہوں گا کوئکلی، کیونکہ یہ ضروری ہے ہماری آڈینس کے لیے نا، کہ دیکھیں بہت سی صورتوں کے ایسے فضائل بیان ہیں جو شاید صحیح حدیث سے ثابت بھی نہیں ہے. اور اس کے علاوہ بھی دیکھیں نا، یہ بات کی جاتی ہے کہ فلانی آیت بہت گرم ہے. یہ میں نے کہتے سنا لوگ کہ یہ اس کی تاثیر بہت گرم ہے، یہ ہم نہیں پڑھیں گے، یا اس کو پڑھنے سے سختی آتی ہے. مطلب یہ کس طرح کی باتیں ہیں؟ یہ یونانی طب میں یہ کانسیپٹ پہلے انٹروڈیوس ہوا تھا، چیزوں کا گرم ٹھنڈا ہونا. پہلے تو کھانے پینے کی چیزوں میں تھا. صحیح. تو اب قرآن سے بھی لوگوں نے یہ اسی قسم کا استدلال کرنا شروع کر دیا. ظاہر اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. بنیاد ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گی اور صحابہ سے ملے گی. تو اس میں ہمیں تو اس طرح کوئی حقیقت نہیں پتہ. لیکن وہ کس سینس میں کہتے ہیں کہ مطلب ہم پہ کوئی ایفیکٹ بھاری آ رہا ہے؟ اصل میں وہ یعنی اصل میں پوری سپر نیچرل ایک ایسا سائنس ہے جس کی کوئی آپ کیسے، جس کو آپ کسی جگہ پہ یعنی آپ ٹیسٹ نہیں کر سکتے، جس کو آپ نہ نیگیٹ، وہ کہتے ہیں فالسیفائی نہیں کر سکتے. ایک فالسیفیکیشن ٹیسٹ اس پہ اپلائی نہیں ہو سکتا. کلیم ہے نا، کوئی کلیم کر سکتا ہے کہ جی اس کا اثر ہو رہا ہے اور اللہ معاف کرے آپ اس طرح کر رہے ہیں. علی بھائی صحیح بات پتہ ہے کیا ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ بار بار ایک ہی بات کرنے سے نا انسان بھی بور ہو جاتی ہیں. صحیح بات. اب دیکھیں ہم نے پچھلے سال یہ ریفلیکشن سیریز کی، اس سال ہماری بہت زیادہ باتیں ریپیٹ ہوں گی. صحیح. تو ہم کہنے لگ جائیں یہ ہم نیا فلسفہ لے کے آئیں، تاثیر والا، گرم ٹھنڈا. تو لوگ بڑے امپریس ہوتے ہیں اور کسی کو عالم بھی مان لیتے ہیں. تو یہ انفارچونیٹلی جیسے مغیرہ بھائی نے پچھلی دفعہ بات کی نا، انسان کو محتاط ہونا چاہیے قرآن کے معاملے میں. کیونکہ جب آپ قرآن کے بارے میں کچھ کہتے ہو کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے، آپ بیسکلی کہہ رہے ہو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں. تو یہ اس میں دیر از اے پاسبلٹی کہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہ جھوٹ باندھ رہے ہو. تو انسان کو محتاط ہونا چاہیے. سورۃ العبسہ میں نا ایک ورڈ ہے ابا، فاکہۃ و ابا. اس کے بارے میں نا ابو بکر صدیق سے کسی نے پوچھا اس کا کیا مطلب ہے. اور ابو بکر صدیق جو ہے نا رضی اللہ عنہ، وہ صاحب اللغہ ہیں، اپنی زبان کو اچھی طرح جانتے ہیں، قرآن کی زبان کو جانتے ہیں. انہوں نے کہا کہ کون سا آسمان ہے جو مجھے بچائے گا، یا کہاں میں جاؤں گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پکڑ سے، کیسے میں بچوں گا اگر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب کے بارے میں وہ بات کروں جس کے بارے میں مجھے پتہ نہیں ہے. تو صحابہ جو تھے وہ اتنے محتاط تھے ان معاملات کے اندر. تو ہمیں بھی نا بس تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے. اینڈ لیٹ سپوز اگر ہم اس قسم کی کوئی بات کرتے بھی ہیں تو اس کو پھر اس کے ساتھ جو ہے نا کیویٹ ڈال دینا ضروری ہے کہ یار یہ میری رائے ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں. اس قسم کی بات اس کو بیان بھی اس طریقے سے حتمی طور پر بیان کرنا. بعض اوقات احمد بھائی ہوتا ہی ہے کہ ہمارے کچھ بھائی ہیں، کچھ یعنی کچھ تھنکرز ہیں جو انٹلیکچوئل موومنٹ کو لے کے چلتے ہیں، وہ نا اس انداز سے بات کرتے ہیں کہ جیسے یار
یعنی حالانکہ وہ ڈسکلیمر اور کیویٹ لگا رہے ہوتے ہیں ساتھ، لیکن نا ان کا انداز اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے اس سے مخالفت بیسکلی بونگی بات ہے، اللہ معاف کرے. یعنی اگر آپ اس کو اپریشیٹ نہیں کریں گے، اس طریقے سے اکنالج نہیں کریں گے، آپ ان انٹلیکچوئل ہیں، آپ ان انٹلیکچوئل ہیں. اور میں پچھلے دنوں ایک اسکالر کو بھی سن رہا تھا، وہ بھی قرآن کے بڑے اپنے یعنی معروف ہیں پوری دنیا میں قرآن میں، تو ایول آئی کے حوالے سے بات کر رہے تھے. تو اب اگین وہ ایک الگ بحث ہے کہ ایول آئی کے بارے میں جو نے بات کی ہے وہ ٹھیک ہے کہ نہیں، لیکن وہ بات کرنے کے بعد جو ان کا رویہ تھا اس کو اس یعنی مخالف اوپینین کو، یعنی جو ان کے نزدیک مخالف اوپینین تھا، جو مین اسٹریم اوپینین ہے کہ ایول آئی افیکٹ کرتی ہے اور اس سے جو ہے یعنی نقصان ہوتا ہے، تو انہوں نے اس اوپینین کو اس طریقے سے اس انداز میں اسے بیان کیا کہ وہ بالکل ایسے ہاں بالکل یعنی اس طرح نہیں ہونا چاہیے. آپ اپنی اوپینین کو آپ تھوڑا سا ہمبل ہوں، آپ کے الفاظ میں ہمبلنس ہونی، ہیوملٹی مینیفیسٹ ہو، ریفلیکٹ ہو. یعنی آپ نے بڑی خوبصورت بات دونوں نے، یہ قرآن ماشاء اللہ از لائک ڈے لائٹ. اٹس ویری سمپل ٹو انڈرسٹینڈ، دا میسیج از کلیئر، کتاب مبین ہے. گاؤں کا بندہ، ایک عام بدو بھی اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے، ایک میٹروپولیٹن کا سوٹڈ بوٹڈ بندہ وہ بھی اس کو انڈرسٹینڈ اپلائی کر سکتا ہے. اور اگر کوئی باطنی میننگ ہوتا تو یہ پھر اللہ معاف کرے خیانت ٹائپ ایک وہ فیلنگ آئے گی نا، کہ اس کا مطلب کہ کچھ لوگوں کو پتہ لگ گیا، کچھ یعنی اللہ تعالیٰ خود، اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ خود علیہ باللہ ساروں کے ساتھ عدل نہیں کر رہے. کچھ لوگوں کو اللہ نے ویسے باقاعدہ قرآن میں کہا ہے، بلکہ ان لوگوں کے بارے میں بڑی سخت بات کی ہے جو علم کو چھپاتے ہیں. الذین یکتمون، بہت آیات ہے بالکل ایسی. تو آپ کی اجازت سے میں انشاءاللہ آج کی ریفلیکشن بسم اللہ شیئر کروں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت خوبصورت آیا کانسیپٹ، اور یہ آیا ہے جو مسلمانوں کو، دیکھیں میں سمجھتا ہوں قرآن جو ہے نا سبحان اللہ، اس پہ جب ہم تدبر کرتے ہیں نا تو قرآن مسلمانوں کو ایک بہت ہائر لیول آف سائیکالوجی پر لے کر آتا ہے. اور اٹس آل اباؤٹ سائیکالوجی کی گیم. اگر آپ قوموں کا اتار چڑھاؤ دیکھیں نا تو ملٹری سے بھی زیادہ اور اکانومی سے بھی زیادہ جو چیز میٹر کرتی ہے وہ انٹلیکچوئل سپیریورٹی ہے. جیسے گریکس نے بھی جو مینلی دنیا پہ ایک وہ پورا کیا، وہ انٹلیکچوئل سپیریورٹی تھی. تو قرآن ہمیں یہ جو کنسیپٹ دیتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اب یہ اتنا زبردست کنسیپٹ ہے. نمبر 1 کہ تم مڈل نیشن ہو. اس کو امتاً وسط کو میں تھوڑا سا ایکسپلین بھی کرتا ہوں. اور یہ اس لیے ہو تم جسٹ کمیونٹی، مڈل نیشن، ماڈریٹ نیشن، تم کس لیے ہو؟ سو دیٹ یو ول بی وٹنسز اوور دا پیپل اینڈ دا میسنجر ول بی اے وٹنس اوور یو. کس پیڈسٹرل پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی آپ کو لا کے کھڑا کر رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو مطلب سوچو تو صحیح تم لوگ ہو کون. ونس یو سے آئی ایم اے مسلم، ونس یو سے میں قرآن پڑھتا ہوں، قرآن پہ عمل کرتا ہوں، تو پھر سوچ لو کہ یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ تمہیں کھڑا کرے گا ایز اے وٹنس ریگارڈنگ اپنی وحدانیت کے حوالے سے، دین کے حوالے سے، اور یہ کہ میسج آگے تک پہنچا تھا کہ نہیں پہنچا تھا. تو یہ دیکھیں یہ چھوٹے موٹے ہمارے چنچلے نا، اگر ہم یہ بڑے ویژن کو سامنے رکھیں گے، یار ہمارا تو رول ہی بہت نیکسٹ لیول ہے سبحان اللہ. تو یہ چھوٹے چھوٹے چنچلے انسان ان سے بھی نکل آتا ہے کہ یار نہیں، میرا تو کوئی بہت ہی ماشاءاللہ زبردست پرپز ہے. اور دوسری بات، ایک بہت بڑی ذمہ داری اور لیڈرشپ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نیکسٹ لیول ویژن دے رہا ہے کہ تم لوگ لیڈرز ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ وٹنس وہی ہو سکتا ہے اوبیسلی جس کے پاس سپیریورٹی اور لیڈرشپ ہے. تو ان شارٹ یہ کہ اس کا امتاً وسطا کا جو ہے وہ مطلب کیا ہے. دا ورڈ وسطا اٹ مینس بیلنسڈ، موسٹ آنرڈ، اٹ مینس بیسٹ، اٹ مینس ماڈریٹ اینڈ اٹ مینس مڈل. میں یہ اپنا پرسپیکٹیو تھوڑا سا دے رہا ہوں کہ میں غور کر رہا تھا کہ اس وقت دنیا میں 2 آئیڈیالوجیز ہیں نا، لیفٹسٹ اور رائٹسٹ. تو آپ دیکھیں سبحان اللہ کہ مسلمان از ان دا مڈل ٹو می، مطلب یہ دس از ہاؤ آئی سی. ایک رائٹسٹ یعنی کہتے ہیں نا ان دیٹ سینس کہ وہ ایکسٹریمسٹ ہیں، بہت کنزرویٹیو ہیں، اور لیفٹسٹ ایکسٹریملی لبرل ہیں. تو یہ میں اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں سبحان اللہ آج کی ٹرمینالوجی میں بھی ماڈریٹ ہے. مسلمان جو ہے وہ دنیا کی بھی بات کرتا ہے سبحان اللہ، آخرت کی بھی بات کرتا ہے. تو ان دیٹ سینس پھر یہ کہ بیلنسڈ ہے ماشاءاللہ، اور پھر موسٹ آنرڈ ہے، اور بیسٹ ہے، اور ماڈریٹ ہے. اور اس حوالے سے ابو سعید خضری جو ہے ان سے مروی ایک حدیث ہے کہ انہوں نے کہا کہ دا ورڈ وسط از ٹو بی انٹرپریٹڈ ایز جسٹ، یعنی کہ انصاف کرنے والی تم جو ہے وہ امت ہو. اور یہ بہت بڑی کوالٹی ہے، بہت بڑی کوالٹی ہے جسٹس.
اسی طرح ایک رائٹیس امت ہو, نوبل کمیونٹی ہو, جو کہ صحیح جو کہ امر بالمعروف کا حکم دیتے ہیں اور نہیں انل منکر کرتے ہیں. یہ بھی ہماری الحمدللہ تعریف میں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہاؤ کین وی بیکم امتن وسطا, اور اس میں ایک اور چیز ایڈ کر دوں کہ ایوری اسپیکٹ آف لائف میں ہم ماڈریٹ ہیں, چاہے وہ ورشپ کا اسپیکٹ ہو, اسپینڈنگ کا اسپیکٹ ہو, ڈیلنگز ہو, ریلیشن شپس ہو, ایوری تھنگ. ہاؤ کین وی بیکم امتن وسطا؟ بائی فالوئنگ دا قرآن اینڈ سنہ, نمبر 1. ادروائز ہم ایکسٹریمٹیز پہ جانے کے ہمارے چانسز ہیں کہ ہم قرآن کو بائی پاس کریں, حدیث کو بائی پاس کریں, اور بس کسی انڈیویجول کو پکڑ لیں جو خود قرآن و حدیث میں نہیں ہے, تو آپ کا ڈیفینیٹلی ایکسٹریمٹیز پہ جانے کے چانسز ہیں. نمبر 2, بائی میکنگ آور وے آف لائف این ایگزامپل فار آل مین کائنڈ جسٹ ایز آر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم از این ایگزامپل فار ایوری ون. کتنا خوبصورت ویژن ہے کہ آپ اپنے ورک پلیس میں, آپ اپنے گھر میں, آپ اپنے کہیں بھی جا رہے ہیں وہاں اگزامپل بننے کی کوشش کریں. اس کو ذمہ داری کو ذرا لینے کی تو کوشش کریں. انشاءاللہ اس سے کانفیڈنس بھی بڑھے گا, اور اس سے ڈیفینیٹلی میں نے بھی دیکھا ہے کہ آپ کے اپنے اعمال درست ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جب آپ اس ذمہ داری کو تھوڑا سا لینا شروع کرتے ہیں اور فیل کرنا شروع کرتے ہیں, آپ کو شرم آتی ہے کہ میرے اوپر ایک ذمہ داری ہے. اور نمبر 3, بائی ورکنگ فار دا گڈ آف مین کائنڈ اینڈ ہیلپنگ دیم فائنڈ دا وے ٹو پیراڈائز. یہ بہت ضروری ہے کہ وہ تڑپ جو نبوی تڑپ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ تڑپ تھی کہ یہ بچ جائیں, ان تک کسی طرح پیغام پہنچ جائے. یہ ہے امتن وسطا کی ایک خصوصیت, اور اس طرح ہم بن سکتے ہیں کہ اپنے اندر ایمپتھی لے کر آئیں کہ یار یہ میرا بھائی, یہ میری بہن, بجائے کہ بحث مباحثے کے ہم سنسیریٹی میں اس کو کریکٹ کرنے کی کوشش کریں کہ یار خدا کے لیے خود بھی بچ جاؤ اور ہم باقیوں کو بھی بچائیں. تو یہ میری طرف سے پہلی الحمدللہ ریفلیکشن. کڑی دھوپ ہے اور ایک عجیب گہما گہمی, ہر طرف خوف ہے, اور آپ چاہتے ہیں تو فقط ایک نیکی. فرض کریں اس نفسا نفسی کے عالم میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے نام وہ نیکیاں ہیں جن کا آپ کو پتہ بھی نہیں. وہ صرف چند ہزار روپے جو آج نیکیوں کے پہاڑ بن گئے, کوثر تک پہنچانے والے بن گئے, جنت کے باغوں میں لے جانے والے بن گئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ البقرہ آیت نمبر 261 میں فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک دانے کی سی ہے. وہ دانہ اس کی 7 بالیاں ہیں اور ہر بالی میں سے 100 دانے نکلتے ہیں, اور اللہ جس کا چاہے یہ اجر بڑھائے, تو بے شک اللہ بہت وسعت والا ہے. ہر روز کئی نوجوان مجھے بتاتے ہیں کہ کیسے یوتھ کلب نے ان کی زندگی بدلی, کیسے انہیں ڈپریشن, حرام ریلیشن شپس, ڈرگز, فحاشی, دین سے بیزاری, ایتھیزم, فیمنزم, لبرلزم, ان تمام اندھیروں سے کس طرح یوتھ کلب کی ویڈیوز نے نکالا, اور کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نور کی طرف آئے وہ سب, کیسے یوتھ کلب کی وجہ سے ان کی زندگیوں میں مثبت تبدیلی آئی. ایسے لاکھوں نوجوانوں تک ہماری پہنچ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد آپ کی چیریٹی, آپ کے صدقات اور آپ کی زکوٰۃ سے ممکن ہوتی ہے. ہماری ویڈیوز, پوڈ کاسٹ کروڑوں لوگوں تک پہنچ رہی ہیں, اور ان کے ذریعے اپنی زندگی میں مثبت تبدیلی لانے والے ہر ایک شخص, اور اس سے آگے اس کی سنورنے والی تمام نسلیں, سب کا اجر آپ کے نامہ اعمال میں جائے گا انشاءاللہ. اس لیے بی پارٹ آف دا یوتھ کلب فیملی اینڈ ڈونیٹ ناؤ. جزاک اللہ خیر علی بھائی. اچھا, یہ پارہ جو ہے نا یہ تحویل قبلہ سے شروع ہوتا ہے, سیقول السفہاء, اور اس میں میں پڑھ رہا تھا خلیل الرحمن چشتی صاحب ہیں, ان کی کتاب ہے قرآن مجید کا نظم جلی. اس میں انہوں نے سورۃ البقرہ کے بارے میں کہا ہے کہ سورۃ البقرہ کا جو سینٹرل تھیم ہے اس سورت کی, وہ ایک نئی امت کی تشکیل ہے, کہ ایک نئی امت فارم ہو رہی ہے یعنی مسلمانوں کی صورت میں. اور یہ جو تحویل قبلہ ہے یہ بھی بڑا سمبولک ہے اس چیز کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں ہیں اور پہلے 2 سال جب مدینہ میں ہیں, تو قبلہ جو تھا وہ بیت المقدس یروشلم میں تھا, اور یہ وہی قبلہ ہے جو یہود کا بھی قبلہ ہے. پھر اس دوسرے پارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کہا کہ اب تم نے اپنے قبلے کا رخ چینج کر لینا ہے, اور بیت المقدس سے اب تم نے رخ کر لینا ہے کعبہ کی طرف, مکہ میں. اب دیکھیں اس میں جو حکمت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے بیت المقدس کیوں رکھا قبلہ, ایک تو یہ میسج دینے کے لیے کہ اسلام جو ہے ایک کنٹینیویشن ہے, کنٹینیویشن ہے جو بنی اسرائیل کے جو انبیاء تھے ہم ان کو اون کرتے ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہی کی ایک کنٹینیویشن ایک لحاظ سے.
تو جو ان کا قبلہ تھا اس کو ہم ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں اور ہمارے لیے بھی وہ قبلہ ہے. ما کنت بدعا من الرسل وما ادری ما يفعل بی. بالکل. یعنی میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں, میں ایک کنٹینیویشن ہے. اسلام جو ہے وہ ایک یونیورسل ریلیجن ہے, وہ کسی ٹائم میں شروع نہیں ہوا, وہ ہمیشہ سے ہے. تو ایک تو یہ اس میں حکمت تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. دوسری چیز یہود کا بھی دل نرم کرنے کے لیے کہ یہ بھی اسی رخ نماز کرتے ہیں جس رخ تم کرتے ہو, یعنی یہ وہی رسول ہے جس کو تم پہچانتے ہو, اپنے بیٹوں سے بہتر پہچانتے ہو تم اس کو. تو ان کا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چاہا دل نرم کرنا. اب آپ دیکھیں گے سورۃ البقرہ میں شروع میں پہلا پارہ جو ہے اس میں یہود کا تذکرہ ہے, اور بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار ان کو یاد دلایا کہ میری نعمتوں کو یاد کرو, انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین, انی فضلتکم علی العالمین, کہ میں نے تمہیں فضیلت دی سب جہانوں کے اوپر. یعنی ہر وقت کے ہر تھوڑی دیر کے بعد تمہارے پاس رسول آ رہا تھا. یعنی ایک پورا ٹائم پیریڈ تھا جب تمہارے اندر ہمیشہ کوئی نہ کوئی رسول ضرور ہوتا تھا. تو بنی اسرائیل کو, یہود کو یاد کروایا جا رہا ہے یہ, لیکن پھر ان کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم نے کیا تم نے عمل کیا, کیسے تم نے جرائم کیے, کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تم نے ڈینائی کیا. تو آپ دیکھیں گے سورۃ البقرہ میں شروع میں یہ تذکرہ ہے. اس کے بعد قبلہ تحویل ہوتا ہے, اس کے بعد قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس سے کعبہ کی طرف جاتا ہے, اور بڑا خوبصورت انداز ہے کہ پھر سورۃ البقرہ کا بھی رخ چینج ہو جاتا ہے. سورۃ البقرہ بھی اس کے بعد تحویل قبلہ کے بعد جو ہے نا یہود کا ذکر نہیں ہے, اب مسلمانوں کا, اس کے بعد مسلمانوں کا ذکر ہے. اس کے بعد مسلمانوں کو احکام دیے جا رہے ہیں, مسلمان ڈیورس کے قوانین ہیں, آیت الدین ہے اس کے اندر. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک لحاظ سے یہود کو ایک اپرچونٹی دی. انہوں نے کہا کہ آ جاؤ اس طرف, نہیں آئے تو بس ٹھیک ہے, اب یہ نئی امت ہے, ان کا اپنا قبلہ ہے, ان کا اپنا رسول ہے. اس لحاظ سے یعنی ہمارے لیے بھی ایک میسج ہے. اور شاید یہاں سے تلک امت, جو پہلا چیپٹر جہاں پہلا پارہ تحویل قبلہ سے آخری آیت جو ہے, تلک امت قد خلت لہا ما کسبت, یعنی وہ ایک امت ہے گزر گئی. ان ادر ورڈز اللہ از ایکچولی گیونگ اس دی میسج کہ اب امت گزر گئی ہے, اب اگلی ایک نئی لیگیسی کا آغاز. بالکل بالکل. اور اس میں دیکھیں ہمارے لیے بھی ایک میسج ہے. یہود جو تھی اپنے زمانے کے مسلمان تھے, وہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے, تو مسلمان تھے, لیکن انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیورز کے ساتھ کس قسم کا رویہ اختیار کیا, جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی ذلیل کیا, اور آخرت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا حساب لے گا. ہمارے لیے بھی یہی میسج ہے کہ اگر ہم ایک لحاظ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جھٹلاتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں فیور کیا ہے امت وسطہ بنا کے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں فیور کیا آخری نبی ہماری طرف بھیج کے, اپنی کتاب, ہم اس کی کتاب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے اپنی پرسٹین فارم کے اندر, تو ہم بھی اگر اس سے روگردانی کرتے ہیں, اگر ہم بھی اس سے منہ پھیرتے ہیں, تو ہمارا بھی وہی انجام ہوگا جو بنی اسرائیل کو ہوا. اور اللہ معاف کرے ہو رہا ہے. بالکل. میں احمد بھائی جزاک اللہ خیر, قبلہ کے حوالے سے کچھ ریفلیکشنز شیئر کرنا چاہ رہا تھا, لیکن میرا خیال ہے کافی بات ہوگی. میں ایک حوالے سے ایک اور آیت ہے, آیت نمبر 165, جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے شرک کے حوالے سے کچھ چیز ذکر کی ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ اس آیت کی طرف تھوڑی سی توجہ مبذول کرواؤں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ, کہ وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ لوگوں کو, یعنی کچھ اور کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ پارٹنرز بناتے ہیں, وہ ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے. اور آپ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو اہل ایمان ہے وہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اب یہ جو آیت ہے خاص طور پہ آیت نمبر 165 کے حوالے سے میں تھوڑا سا اس پہ غور کر رہا تھا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے شرک کی کئی باتیں, یعنی شرک کے حوالے سے کافی چیزیں ذکر کی ہیں. تو میں سوچ رہا تھا کہ مسلمان, یعنی جب میں شرک کے حوالے سے آیات پڑھتا ہوں قرآن مجید کی یا توحید کے حوالے سے, تو شاید میں اپنے آپ کو شاید اتنا زیادہ اس سے ریلیٹ نہیں کر پاتا. اور میری نا یہ ازمپشن اور یہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, اگین آئی ایم شیئرنگ مائی پرسنل ایکسپیرینس, اور میں سمجھتا ہوں کہ عام طور پہ مسلمانوں کا بھی ایکسپیرینس رہا ہوگا, یہ رہتا ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ آیات میرے لیے کوئی خاص نہیں ہے. یہ آیات ہے کفار کے لیے. کفار کے لیے اس لیے ہیں کیونکہ یعنی میں تو شرک نہیں کرتا نا, میں تو اب وہ شرک والا پروسیس الحمدللہ اس سے میں نکل کے میں تو توحید پر ہوں. یا پھر اگر بالفرض کوئی ایک بندہ جو نیو مسلم ہے وہ یہ سمجھ سکتا ہے اچھا یہ اب میری پچھلی لائف سے اس کا تعلق ہے, اب میری نئی لائف کے ساتھ توحید کی آیات اور شرک کی آیات کے ساتھ شاید اس طرح ریلیونس نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نان مسلمس کو ایڈریس کر رہے ہیں. اچھا میں یہ غور کر رہا تھا, میں نے کہا یار یعنی اس کا مطلب ہے کہ شرک کی آیات جو ہیں کیا مجھ سے متعلق نہیں ہے, یا توحید کی آیات مجھ سے متعلق نہیں ہے. مطلب میں اپنے آپ سے سوال پوچھا, تو مجھے پھر ریئلائز ہوا کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے انفارچونیٹلی کہ ہم لوگوں کی یہ ڈیلوژن ہے, یہ ہماری مسکنسیپشن ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شرک صرف جو ہے نا وہ نان مسلمز میں ہو سکتا ہے. اور ہمارے یہاں باقاعدہ کچھ اسکولز آف تھاٹ یہ کلیم بھی کرتے ہیں, حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر خود بتا دیا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. بہت سے لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لے کے آئے, لیکن وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں لیاذ باللہ. تو میں نے کہا کہ یعنی ٹھیک ہے ایک مسلمان یا ایک مومن سبحان اللہ
وہ اپیرنٹلی وہ والا شرک نہ کر رہا ہو جو ایک نان مسلم کرتا ہے، یعنی وہ اللہ کے ساتھ ڈائریکٹلی اعتقادی طور پہ کسی کو شریک ٹھہرا رہا ہو کہ یہ اللہ کے ساتھ یہ بھی پارٹنر ہے، اللہ کے ساتھ علیہ باللہ، جس طریقے سے گریکس کے ہاں اللہ معاف کرے پوری ایک الگ یعنی وہ گاڈس کی پوری ہائرارکی اللہ معاف کرے، اور بڑا عجیب غریب یعنی فضول کانسیپٹ ہے ٹو دی ایکسٹینڈ کہ بعض اوقات انسان سمجھتا ہے یار میں تو ان گاڈ سے بہت بہتر ہوں اگر وہ ان کانسیپٹس کو پڑھے تو۔ مسلمانوں کے اندر شرک کون سا ہے؟ مسلمانوں کے اندر جب میں نے یہ آیت پڑھی تو مجھے ریئلائز ہوا کہ مسلمانوں کی ایک پوری شرک کی اقسام ہے، یعنی عملی جو شرک ہے وہ مسلمانوں کے اندر اعتقادی طور پہ بلیف ود رسپیکٹ ٹو بلیف شاید نان مسلمز میں پایا جاتا ہے، لیکن شرک کا ایک پریکٹیکل اسپیکٹ بھی ہے جو مسلمان جس میں بعض اوقات نان مسلم کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جیسے توکل میں شرک ہے، محبت میں شرک ہے، جہاں پہ خاص طور پہ اس آیت کے حوالے سے یعنی آپ نے دیکھا، ہم نے خود دیکھا کہ یوتھ کے اندر اللہ معاف کرے بعض اوقات یہ محبت کی اور یہ عشق کے پیچھے اللہ معاف کرے وہ دنیا کی ہر چیز قربان کر دے، وہ اس بات کی پرواہ ہی نہیں ہے کہ میرے رب کا یعنی میں جو عمل کر رہا ہوں، میں یہ اللہ معاف کر رہا ہوں، کیا میرے رب کا اس بارے میں کیا رائے ہے یا میرے اللہ تعالیٰ کی اس میں پسند ناپسند کیا ہے، اس کے بارے میں ٹوٹل ڈس ریگارڈ ہے۔ اور میں ایسا obsessed ہو جاتا ہوں بعض اوقات کچھ چیزوں کی کہ میں ان کا بندہ بن جاتا ہوں لٹرلی، یعنی آئی ایم جسٹ لیونگ فار دیٹ تھنگ، اور جب وہ چیز مجھ سے چھن جاتی ہے اللہ معاف کرے تو میں خودکشی یا سوسائڈل ہو جاتا ہوں، یعنی میں نے اس کو اپنی زندگی کا سب کچھ بنا دیا، یعنی اور مجھے اس چیز کا کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میرے رب کی پسند ناپسند کیا ہے، یعنی اللہ ناراض ہو جائے آئی ڈونٹ کیئر، لیکن میرا محبوب ناراض ہو جائے تو میں سوسائڈل ہو جاتا ہوں اللہ معاف کرے۔ تو اس آیت کو میں نے جب دیکھا تو میں نے کہا کہ مومنوں کے لیے کچھ ایسے شرک کی اقسام ہے جس کے بارے میں ہم بعض اوقات یعنی جن کو ہم انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں اور جن کے بارے میں ہم اوور لک کر جاتے ہیں، اور وہ پھر حدیث میرے سامنے آئی، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابی کہتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، تو اللہ کے رسول نے کہا یا ایھا الناس اتقوا ھذا الشرک، اس شرک سے بچو، صحابہ کو کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول، یعنی اللہ معاف کرے مجھ جیسے بندے کو نہیں کہہ رہے بلکہ صحابہ کو کہہ رہے ہیں، اور کہا کہ فإنہ اخفی من دبیب النمل، آپ نے فرمایا کہ یہ شرک اس طریقے سے انسان کو ہٹ کرتا ہے یا داخل ہوتا ہے انسان کے اندر جس طریقے سے اتنا خفی یعنی اتنا چھپا ہوا ہوتا ہے، اتنا کنسیلڈ ہے، ظاہر ہے شیطان کی سب سے بڑی سکسیس اس بات میں کسی طریقے سے ہم سے شرک کروا دے، یعنی زنا یا پھر اللہ معاف قتل سے بھی بڑا جرم جو ہے وہ اللہ معاف کرے شرک ہے، تو وہ کسی اس کے لیے الٹیمیٹ گول یہ ہوگا کہ میں کسی طریقے سے اس سے شرک کروا دوں، اور آپ نے فرمایا کہ اس کی اسٹریٹجی اتنی کنسیلڈ ہوتی ہے، اس طریقے سے وہ اس کو اسٹریٹجائز کرتا ہے کہ بالکل ایسے جیسے کہ ایک چوٹی چل رہی ہے، جس طریقے سے اس کے چلنے کی آواز کا کسی کو پتہ چلتا ہے اور وہ کتنی سیکریٹیولی آپ سمجھ لیں چل رہی ہوتی ہے، بالکل اسی طریقے سے شرک انسان کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ پھر صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، صحابہ ڈر گئے، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ ہمیں بتائیں ہم کیا کریں، آپ نے پھر دعا سکھائی اللہم انا نعوذ بک من ان نشرک بک شیئا نعلمہ ونستغفرک لما لا نعلم، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ایسے شرک سے، کسی بھی چیز کو تیرے ساتھ شریک ٹھہرانے سے، خاص طور پہ جان بوجھتے ہوئے، اور میں استغفار کرتا ہوں ایسے عمل سے جس کے ذریعے جس کے نتیجے میں تیرے ساتھ شریک ٹھہرا رہا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں اس بات کا۔ تو میں سمجھ رہا ہوں بعض اوقات یعنی یہ محبت، توکل، خوف، امید، ایسے لوگوں بعض اوقات ہم ایسی چیزوں سے یا ایسے لوگوں سے امید انڈیو امید لگا لیتے ہیں۔ اگین یہ وہ شاید میں اس کو شاید اس طرح نہیں شرک کہوں گا کہ اللہ معاف کرے جو بندہ یہ کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، لیکن کہنے کا مطلب ہے ہمارے لیے ایک بہت بڑا لیسن ہے کہ ہمیں اس بارے میں محتاط ہونا ہے کہ یار میرا عمل، میری محبت، میرا توکل، میری سب چیزیں کیا وہ اس لیول کی پیورٹی ہے اس کے اندر جس طریقے سے اللہ کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ نہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں اس آیت کے حوالے سے ایک مسلمان بھی سوچے، اپنا کانسٹنٹلی محاسبہ نفس کرے کہ یار میں کسی طرح شرک میں مبتلا ہوں، کہ یہ نہ ہو کہ وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھا اور شیطان اس کا فائدہ اٹھا کے اس کو اللہ معاف کرے عملی شرک کے اندر ڈال دے لیا عزب اللہ۔ میں تو کہوں گا یہ دعا ڈیلی پڑھنی چاہیے، بالکل نماز کوئی ایک نماز میں بلکہ ہر نماز میں شامل کر لیں۔ میں نے اس کو اس طرح پڑھا اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم، بالکل یہی الفاظ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں چاہوں گا کہ ضرور آڈینس اس کو سرچ بھی کرے، یہ ریا کے حوالے سے اور مائنر شرک کے حوالے سے حصن المسلم میں یہ دعا جو ہے وہ مینشنڈ ہے، تو اس کو ضرور پڑھیں۔ میں دوسری جو ریفلیکشن شیئر کرنا چاہوں گا، چونکہ میں نے پہلی ریفلیکشن میں بھی لیڈرشپ اور سپیریئر سائیکالوجی کی بات کی، دوسری جو ہے وہ طالوت کی سٹوری ہے۔ تو طالوت اور جالوت بڑا مشہور واقعہ ہے، ببلیکل واقعہ بھی ہے، لیکن یہ کہ سورہ البقرہ میں آیت نمبر 246 سے 251 246 to 251، لیکن میں صرف اس کا کانٹیکس بتاؤں گا کیونکہ کافی لمبی آیات ہیں۔ سب سے پہلے طالوت کی سٹوری کوئکلی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 1000 سال پہلے ایک قوم تھی عمالیکائٹس، جنہوں نے فلسطین کو کانکر کیا
کچھ پارٹس آف فلسطین اسرائیلیوں کو ظاہر ہے شکست دے کے. تو اسرائیلی جو تھے وہ کافی زیادہ بنی اسرائیل جو تھے وہ بہت ریکویسٹ کرتے تھے اپنے کنگ سیمیول سے, جو اس ٹائم نبی بھی شمویل کہتے ہیں ان کو بعض علماء, ہاں عربی میں شمویل کہہ سکتے ہیں, لیکن یہ کہ بائبل میں سیمیول کے نام سے علیہ السلام. بالکل ایسے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے انہوں نے پھر دعا کی سیمیول علیہ السلام نے کہ ان کے لیے کوئی ہمیں واریر بھی بھیجیں اور کوئی کنگ بھی. تو اس ٹائم پہ ایک کسان آتا ہے تذکرہ ان کا کہ شاید کسان تھے غالباً طالوت, لیکن یہ کہ بنی اسرائیل نے ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا. مزدور آدمی تھے, یعنی ہاں مزدور آدمی تھے اور کوئی مشہور آدمی نہیں تھے, یا کوئی آپ کہہ لیں ایسے فیملی سے نہیں آ رہے تھے کہ بنی اسرائیل نے کہا کہ یہ کون ہے بھائی, یہ تو ایک عام سا بندہ ہے, ہم اس کو کیوں ایکسیپٹ کریں. لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ تابوت سکینہ ان کے گھر تک پہنچا. وہ واقعہ میں آتا ہے نا کہ اینجلز کے تھرو پہنچا تابوت سکینہ. تو وہ ایک سمبل تھا بہت بڑا بنی اسرائیل کے لیے. تابوت سکینہ بھی بہت انٹرسٹنگ ایک چیز ہے, اس پہ بہت سے لوگ بات کرتے ہیں. تو یہ میں نے آیات کا ریفرنس دے دیا, آڈینس مزید پڑھ سکتی ہے کہ تابوت سکینہ کیا ہے. لیکن بہرحال وہ پہنچا ان تک, اور یہ ایک سمبل تھا, اللہ کی طرف سے نشانی تھی کہ یہی شخص تمہارا جو ہے وہ بادشاہ بنے گا. تو الحمدللہ الٹیمیٹلی ہی بیکیم دا کنگ. اور پھر ان کی آرمی میں ایک ینگ سولجر تھے داؤد کے نام سے, جو کہ داؤد علیہ السلام, سلیمان السلام کے والد. تو بڑا مشہور واقعہ ہے کہ داؤد علیہ السلام نے ایز اے ینگسٹر جو جالوت تھا, گولیت, جو کہ بہت فیئرس واریئر تھا اپوزٹ سائڈ سے, اور اس نے بڑے تکبر سے چیلنج کیا تھا کہ بھیجو اپنا بیسٹ واریئر بنی اسرائیل کو. تو داؤد علیہ السلام نے والنٹیئر کیا, اور واقعات میں آتا ہے سلنگ شاٹ سے اس سے جو ہے وہ اس کو مارا. تو بہرحال یہ ایک مختصراً واقعہ ہے طالوت کا. لیکن اب اس میں لیسنس کیا ہیں جو میں یہ واٹس دا ریزن میں نے سلیکٹ کیا ہے. نمبر 1, اس پورے واقعے میں نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کوالٹیز آف اے گڈ لیڈر بتاتے ہیں. کوالٹیز آف اے گڈ لیڈر نہ گلیمر ہے, اور کسی حد تک ٹھیک ہے کہہ سکتے ہیں کیرزمیٹک پرسنالٹی ہو, تھوڑا گلیمر ہو, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن 2 خاص چیزوں کا ذکر بھی کیا اور پریز بھی کیا ہے طالوت کے حوالے سے, وہ ہیں علم اور جسم. یعنی کہ نمبر 1 اس کو نالج تھا, اور نالج یہاں پہ اوبویسلی یہ ہے کہ دین کا نالج, شریعت کا نالج, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نالج. اور نمبر 2 اسٹرینتھ. تو نالج اینڈ اسٹرینتھ. اور آج کے دور میں آپ دیکھیں ینگسٹرز کے لیے ویژن ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. یعنی نا ہمیں وی نیڈ ٹو برنگ بیک دیٹ مسکولینٹی, دیٹ نیچرل مسکولینٹی. اس میں اسپرچل اسٹرینتھ بھی ہے, فزیکل بھی ہے. میں تو کہوں گا بنائیں اپنا ویژن کہ بھائی جم کرنا ہے, دبا کے آگے جسمانی طاقت کا بھی دور آ رہا ہے. ایگزیکٹلی. تو اپنے آپ کو بلڈ کریں یار, ذرا اسٹرانگ نظر آئیں, ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. تو اسٹرینتھ از ویری امپورٹنٹ, بٹ نالج, اور نالج میں مینرز بھی آتے ہیں, کردار بھی آتا ہے, کریکٹر بھی آتا ہے. یہ 2 کوالٹیز ویژن ہے, ٹھیک ہے, ینگسٹر کے لیے. اب کوئکلی وٹ ڈو وی لرن فرام دس اسٹوری. اس اسٹوری سے ہم لرن کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز ہم یہ لرن کرتے ہیں جو میں نے بتایا ابھی, کہ لیڈرشپ کی کوالٹی نہ ویلتھ ہے نہ ریچیز ہے, بلکہ یہ 2 کوالٹیز ہیں. نمبر 2 کہ اگر آپ اسٹیڈ فاسٹ رہیں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کمانڈمنٹس پہ عمل کریں گے تو ڈیفینیٹلی سکسیس آپ کے قدم کو چومے گا, اور اللہ کی طرف سے سکسیس آپ لوگوں کو ضرور آئے گا, بلکہ لیڈرشپ آئے گی. اور نمبر 3 نمبرز آر ناٹ امپورٹنٹ, کیونکہ اس پورے واقعے میں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جب وہ ٹیسٹ لیا اللہ نے اس فوج کا, انہیں کہا کہ اس ریور سے پانی نہیں پینا, تو زیادہ تر نے پی لیا. تو بڑے گنے چنے لوگ 313 آپ نے مجھے بتایا 313 یہ نمبر آیات کے اندر ملتا ہے کہ آلموسٹ وہی والی جو بدر والی تھی, تو وہ اتنے رہ گئے اور اللہ نے انہیں کامیابی دی. اور لاسٹ ہے کہ ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز میک یو اسٹرانگر اینڈ سکسیزفل اونلی اف یو ریمین پیشنٹ اینڈ کانسٹنٹ. تو یہ بہت خوبصورت 4 لیسنز اس واقعے سے ہمیں ملتے ہیں. جی میں نا آخر میں بس ایک چیز شیئر کرنا چاہوں گا رمضان کے حوالے سے, کیونکہ اسی پارے کے اندر رمضان کا ذکر ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزے کا بھی ہمیں مقصد بتایا, لعلکم تتقون. اللہ تعالیٰ نے روزے اس لیے فرض کیے ہیں ہمارے اوپر کہ ہم تقوی اختیار کر سکیں, یعنی تقوی جو ہے اس کے وہ کوالٹی جو ہے اپنے اندر انکلکیٹ کر سکیں تقوی کی. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا مہینہ جو ہے وہ روزوں سے اتنا نہیں جڑا ہوا جتنا قرآن کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو رمضان کے مہینے میں قرآن کے ساتھ ایک ریلیشن شپ قائم کرنا, اور پھر اس کے بعد فوراً یعنی ان آیات کے بعد روزے کی آیات, رمضان کی آیت, اور اس کے فوراً بعد دعا کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. جب میرے بندے تم سے پوچھے میرے بارے میں تو میں ان کے قریب تر ہوں, اور میں ان کی دعاؤں کا جواب دیتا ہوں. یعنی ان 3 آیات سے ہم یہ اسٹیبلش کر سکتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ جو ہے اس میں قرآن کی کثرت, جیسے مغیرہ بھائی نے پچھلی دفعہ کہا, دعا کی کثرت,
اور ان دونوں چیزوں کے عوض تقوی کا حصول. اللہ. تو یہ انشاءاللہ میں نے کہا کہ بریفلی میں شیئر کر دوں. کنکلوڈ کرتا ہوں ایسے ہی کہ جیسے آپ نے اسی آیت کے اینڈ پہ نا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور آگے یعنی سورۃ البقرہ کے انہی آیات کے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں تو وہاں پہ اللہ حج کا ذکر کرتے ہیں. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. تو یعنی ان تمام آیات کے اندر اگر آپ دیکھتے ہیں ایک بہت پرومیننٹ چیز جو اللہ ذکر کرے وہ ذکر اللہ کا ذکر ریممبرنس ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں دا موسٹ انڈر ایسٹیمیٹڈ اینڈ موسٹ انڈر ریٹڈ ایکٹ آف ورشپ, جس کا میں سبحان اللہ سمجھتا ہوں کہ اتنا امپیکٹ اور انفلوئنس ہے کہ انسان امیجن نہیں کر سکتا. بڑی بڑی گناہوں سے انسان کو اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے. انسان کے لیے ایک سورس آف نرشمنٹ بھی ہے, اس کے تقوی کے لیے بہت زیادہ انسان کو زبان کی برائیوں سے بچاتا ہے. تو اس پہ بہت سی بات کی جا سکتی ہے. اور میں اس کے ساتھ کنکلوڈ کرتا ہوں علی بھائی, جیسے آپ نے کہا نا کہ طالوت کے حوالے سے میں دعا کرنا چاہتا ہوں اللہ سے کہ یہ بنی اسرائیل کا جو واقعہ ہے طالوت کا اور جالوت کا, اس کے اندر بنی اسرائیل کا جو کانٹیکس ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لیڈرشپ کرائسس ہمیں نظر آ رہا ہے. یعنی ان کے پاس لیڈر نہیں ہے, جس کی وجہ سے وہ نبی کے پاس جا رہے ہیں کہ اللہ ہمیں ایک لیڈر مقرر کر دیں جو جس کے ذریعے ہم ظلم اور بربریت سے اپنے آپ کو بچا سکیں. اور میں اس کے ساتھ دعا کرتا ہوں سارے انشاءاللہ ہمارے بھائی جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی کہ ہمارے پاس بھی اس ٹائم وہ لیڈرشپ کرائسس ہے پوری دنیا کے اندر, اللہ معاف کرے. خاص طور پہ پاکستان کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی ایسا لیڈر عطا کرے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہم ظلم سے بچ سکیں, فلسطین اور انٹرنیشنلی بھی فلسطین اور اس طرح کے مظالم وغیرہ سے بھی بچا سکیں اپنے آپ کو, اور دوسرے جو ہمارے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ اس میں بھی ہمیں نجات عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.